السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح البخاری حدیث کتاب وحی کے بیان میں پلیز پریس دی بیل آئیکن فار مور ویڈیوز۔ حدیث نمبر 7۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ شاہ روم ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا۔ یہ جماعت صلح حدیبیہ کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصۂ امن میں ملک شام باغ تجارت گئی ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایلیا بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا۔ اس وقت اس کے ارد گرد روم کے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتے ہیں، تم میں سے کون اس کا قریبی رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں آپ کا سب سے زیادہ قریب النسب ہوں۔ تب ہرقل نے کہا، اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کا پاس پشت بیٹھاؤ۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں اس شخص سے اس آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا۔ اگر یہ غلط بیانی کرے تو تم لوگوں کو اسے جھٹلا دینا ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اگر یہ جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ یہ تھا کہ تم لوگوں میں آپ کا نسب کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ اونچے نسب والے ہیں۔ پھر کہنے لگا، اچھا تو کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کبھی کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ بڑے لوگوں میں اس کی پیروی کی ہے یا غریبوں نے؟ میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے۔ کہنا لگا، آپ کے پیروکار دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا بلکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے لگا، کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے برگشتہ ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، اس نے جو بات کہی ہے، کیا اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم لوگ ان کو جھوٹ کا الزام دیتے تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا، کیا وہ بدعہدی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت ان کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کریں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس فقرے کے سوا مجھے اور کہیں اپنی طرف سے بات داخل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کہنے لگا، کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ لڑی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا، پھر تمہاری اور
آپ کی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، کبھی وہ ہمیں زخم پہنچا لیتے ہیں اور کبھی ہم اسے نقصان سے دوچار کر دیتے ہیں۔ کہنے لگا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو۔ جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ان کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز، سچائی، پرہیزگاری، پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کے ہیں، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر ہمیشہ اپنی قوم کے اونچے نسب میں سے بھیجے جاتے ہیں، اور میں نے دریافت کیا کہ آیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ شخص ایک ایسی بات کی نقلی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کہی جا چکی ہے، اور میں نے دریافت کیا کہ اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے۔ تم نے بتلایا کہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے بزرگوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے، اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اس دعویٰ نبوت سے پہلے تم نے کبھی اس پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کیا تھا تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص لوگوں پر جھوٹ باندھنے سے پرہیز کرے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور، تو تم نے بتلایا کہ ناتوان لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے، اور حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کے لوگ ہی پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ وہ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے بتلایا کہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور در حقیقت ایمان کا یہی حال ہوتا ہے تاکہ وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص متنفر ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے کہ اس کی چاشنی جب دل میں سما جاتی ہے تو پھر نکلتی نہیں۔ اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ عہد شکنی بھی کرتے ہیں؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں، اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کرتے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بتلایا کہ وہ اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتے ہیں، تمہیں بت پرستی سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز، سچائی اور پرہیزگاری و پاک دامنی اختیار کرنے کے متعلق کہتے ہیں۔ تو جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں قدم ہیں۔
میں جانتا تھا کہ یہ نبی آنے والے ہیں، لیکن میرا یہ خیال نہ تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی ضرور زحمت اٹھاتا۔ اگر میں آپ کے پاس مدینے میں ہوتے تو ضرور اس کے پاؤں دھوتا۔ اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حاکم بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے وہ خط ہرقل کو پہنچا دیا تھا۔ ہرقل نے اسے پڑھا۔ اس میں یہ لکھا تھا: شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہے۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل عظیم روم کے نام اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد میں تجھے کلمہ اسلام کی دعوت دیتا ہوں، مسلمان ہو جا، تو محفوظ رہے گا، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا۔ پھر اگر تو یہ بات نہ مانے تو تیری رعایا کا گناہ بھی تجھ پر ہوگا۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا کارساز نہ سمجھے۔ پس اگر یہ لوگ اعراض کریں تو صاف کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو فرما بردار ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جب ہرقل جو کہنا چاہتا تھا کہہ چکا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئیں اور بہت شور مچا اور ہم باہر نکال دیے گئے۔ میں نے باہر آ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو حبشہ کے بیٹے کا معاملہ بڑا زور پکڑ گیا، اس سے تو رومیوں کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ اس روز کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اندر اسلام جاگزین کر دیا۔ ابن ناطور، جو ایلیا کے گورنر ہرقل کا مصاحب اور شام کے عیسائیوں کا پادری تھا، بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا بیت المقدس آیا تو ایک روز صبح کے وقت رنجیدہ خاطر بیدار ہوا، اور اس کے کچھ مصاحب کہنے لگے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت کچھ بجھی بجھی ہے۔ ابن ناطور نے کہا کہ ہرقل ماہر نجومی اور ستارہ شناس کا تھا۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نے آج رات تاروں پر ایک نگاہ ڈالی تو دیکھتا ہوں کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ کا ظہور ہو چکا ہے۔ بتاؤ ان دنوں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ مصاحب کہنے لگے، یہودیوں کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا۔ ان سے فکر مند ہونے کی چندان ضرورت نہیں۔ آپ اپنے اہل علاقے کو پروانہ بھیج دیں کہ وہاں کے تمام یہودیوں کو مار ڈالے۔ اس گفتگو کے دوران ہی ہرقل کے سامنے ایک شخص پیش کیا گیا جسے شاہ غسن نے بھیجا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتا تھا۔ جب ہرقل نے اس سے تمام معلومات حاصل کر لی تو کہنے لگا کہ اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ اس کا ختنہ ہوا ہے یا نہیں۔ لوگوں نے اسے دیکھا اور ہرقل کو بتایا کہ اس
کا ختنہ ہوا ہے۔ ہراقل نے اس سے دریافت کیا کہ عرب ختنہ کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں، وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہراقل نے کہا یہی شخص پیغمبر اس امت کا بادشاہ ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے۔ پھر ہراقل نے اپنے علم میں ہمپلہ ایک دوست کو رومیہ میں خط لکھا اور خود حمص روانہ ہو گیا۔ ابھی حمص نہیں پہنچا تھا کہ اسے اپنے دوست کا جواب موصول ہو گیا۔ اس کی رائے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہونے میں ہراقل کے موافق تھی کہ آپ نبی برحق ہیں۔ آخر حمص پہنچ کر اس نے روم کے سرداروں کو اپنے محل آنے کی دعوت دی۔ جب وہ آ گئے تو اس نے حکم دے کر دروازہ بند کروا دیا۔ پھر بالا خانہ سے انہیں دیکھا اور کہنے لگا روم کے لوگوں، اگر تم اپنی کامیابی، بھلائی اور بادشاہت پر قائم رہنا چاہتے ہو تو اس پیغمبر کی بیعت کر لو۔ یہ اعلان حق سنتے ہی وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے۔ دیکھا تو وہ بند تھے۔ اب جب ہراقل نے ان کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہوئے تو کہنے لگا ان سرداروں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو کہنے لگا کہ میں نے ابھی جو بات تمہیں کہی تھی وہ صرف آزمانے کے لیے تھی کہ دیکھو تم اپنے دین پر کس قدر مضبوط ہو۔ اب میں وہ دیکھ چکا۔ پھر تمام حاضرین نے اسے سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے۔ یہ ہراقل کے ایمان لانے کے متعلق آخری معلومات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ پلیز شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔